بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ رکوع نمبر 38 اس کے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ حاضر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، وہ لوگ جو ینفقون اموالہم باللیل والنہار، صبح اور شام اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا و علانیہ، چھپ کر اور اعلانیہ طور پر اپنے اموال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، فلاحم اجرہم عند ربہم، فلاحم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم یحزن ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کے اندر جیسا کہ پہلے بھی پچھلے رکوع کے اندر بھی انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ رات اور دن کے وقت چھپ کر اور اعلانیہ یہ صدقہ کرنے کی چار صورتیں ہیں۔ بندہ چھپ کر بھی صدقہ کر سکتا ہے، اعلانیہ بھی کر سکتا ہے، رات کو بھی کر سکتا ہے اور دن کو بھی کر سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ آپ کے پاس 4 درہم تھے، ایک آپ نے صبح خرچ کیا، ایک شام رات کو خرچ کیا، ایک دن کو خرچ کیا، اور ایک چھپ کے خرچ کیا، اور ایک اعلانیہ طور پر خرچ کیا۔ ٹھیک ہے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، سود الربا، ربا عربی میں سود کو کہتے ہیں، انٹرسٹ کو۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو دنیا کے اندر سود کھاتے رہے ہوں گے، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، الا کما یقوم، جیسے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جسے چھو کر شیطان نے خاص باختہ کر دیا ہو۔ سود کھانے والے قیامت والے دن ایسے شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جن کو شیطان نے مس کر کے چھو کر یتخبطہ، ان کو پاگل بنا دیا ہوگا، خاص باختہ ہوں گے، انہیں کوئی ہوش نہیں ہوگی کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا، انما البیع مثل الربا، کہ بے شک جو بیع ہے، سوداگری ہے، تجارت ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہے، مثل الربا، یہ بھی سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع کو، خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آیت کریمہ ہے جس میں سود کی ممانعت ہے، اور سود کھانے والے جو ہیلے استعمال کرتے ہیں ان ہیلوں میں سے ایک ہیلے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ سود کی تعریف کیا ہے، سود کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ لفظ ربا کا معنی زیادتی ہے، اضافہ ہے، اور اصطلاح میں اس مقررہ زیادتی کو ربا کہا جاتا ہے جو کسی رقم کی ادائیگی میں دیر کرنے پر ادا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے اور وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، مجھے 1 ماہ کے لیے 1000 روپیہ دیں۔ میں اسے 1000 روپیہ تو دے دیتا ہوں، لیکن ساتھ کہتا ہوں کہ جب تم مجھے 1 ماہ کے بعد یہ روپیہ واپس کرو گے تو تم 1000 لے رہے ہو، لیکن جب دو گے تو مجھے 1200 دینا ہے۔ اب جو 200 اضافی لیا جا رہا ہے وہ سود کی رقم ہے، یعنی قرض پر مہلت کے ساتھ جو اضافی رقم میں نے اس سے مانگی ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو یہ سود کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اس کا جو نقصان یہ ہے کہ اس طرح جو معاشرے کا امیر طبقہ ہے وہ لوگوں کو اپنی رقم سود پر دیتا رہے گا، اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کی وجہ سے وہ بغیر محنت کے امیر سے امیر ہوتا چلا جائے گا، اور جو غریب ہیں وہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مزید غربت کی چکی میں پستے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ بیع جو ہے وہ ایک صورت ہے ربا کی، یعنی سود کھانے کی۔ اور انہوں نے کہا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ سود کھانے کا ایک ہیلہ ہے۔ وہ ایک ہیلہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ جو بیع ہے نا، تجارت ہے، یہ بھی سودی کی طرح ہے، یعنی کپڑے کے بدلے کپڑے تو آپ بیچ دیتے ہو، لیکن پیسے کے بدلے پیسے کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اس کی جو وضاحت ہے یہ میں ادھر سے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ تجارت اور سود میں فرق کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں، آپ اسے سن لیں، امید ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ اب بالکل واضح فرق ہے کہ تجارت میں انسان روپیہ لگاتا ہے، تجارت میں انسان کیا کرتا ہے؟ روپیہ لگاتا ہے، پھر محنت کرتا ہے، اپنی ساری ذہنی قابلیتیں صرف کرتا ہے اور وقت خرچ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بندے نے کاروبار کے اندر پیسہ لگایا، پھر اس کے اندر محنت کی، اور محنت کے بعد وقت بھی دیا۔ اس کے باوجود بندے کو یقین نہیں ہوتا کہ مجھے کاروبار کے اندر فائدہ ہی ہوگا، نقصان کا پہلو کاروبار کے اندر موجود ہوتا ہے۔
اس کے برعکس سود خور جو پیسہ سود کے اوپر دیتا ہے اس میں یقینی نفع اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کو نقصان کی گنجائش نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کو محنت کرنا پڑتی ہے۔ یہ سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ جو تجارت ہے یہ سود سے مختلف کس طرح ہے کہ تجارت کرنے والا بندہ اپنی محنت بھی کرتا ہے، پیسہ بھی لگاتا ہے، پھر بھی اس کے بعد اس کو اس کا نفع یقینی نہیں ہوتا کہ واقعی نفع ہوگا، ٹھیک ہے جی، نقصان کا پہلو ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جو سود والا بندہ ہے اس کا جو نفع ہے وہ یقینی ہوتا ہے، اس کو ہر صورت میں یقین ہوتا ہے کہ مجھے یہ جو نفع ہے یہ ہر صورت میں ہونا ہی ہونا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سود ہے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کثرت سے حدیث ہیں، سب سے پہلا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سود معاف کیا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، آپ نے یہ حدیث سنی ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جاہلیت کا جو سود ہے، جاہلیت کا جو سود ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع کر دیا، وہ آج ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے میں وہ سود معاف کرتا ہوں جو میں نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو سود ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ کثرت کے ساتھ حدیث ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سود کے جو 80 سے زیادہ سود کی برائیاں ہیں، درجے ہیں، اور اس میں سب سے کم درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرے۔ یہ بڑا خطرناک یہ ایک بیماری ہے جو بدقسمتی سے جو نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اور بھی کافی ساری احادیث ہیں، وہ آپ کو بھیج دوں گا، آپ نے ان کو پڑھ لینا ہے۔ فمن جاء موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس آئی کوئی نصیحت من ربہ، اس کے رب کی طرف سے، فانتہا فلہ ما سلف، فانتہا وہ سود سے رک گیا، فلہ ما سلف تو جو اس سے پہلے وہ کر چکا تھا وہ اس کے لیے جائز ہے، یعنی پتہ ہی نہیں تھا، اب تو قرآن آ گیا ہے نا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس جو سود کے احکامات ہیں وہ بعد میں آئے، اس سے پہلے جو سود ہو چکا تھا، سود کی حرمت کی آیات کے نزول سے پہلے جو کام ہو چکا تھا اس کی تو اجازت، اس کی تو معافی ہے، لیکن نصیحت آ جانے کے بعد جو بندہ کام کرے اس کی معافی نہیں ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، جس کے پاس بعد میں نصیحت آئی تو اس کا حکم اللہ کی طرف ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جو پھر گیا دوبارہ سود کھانے کی طرف آ گیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اللہ فرماتا ہے یہ دوزخی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو، یمحق کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واللہ لا يحب کل کفار اسیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کل کفار اسیم، ہر ناشکرے اور گنہگار کو۔ کفار ناشکرہ، اسیم گنہگار، اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکرے اور کافر کو دوست نہیں رکھتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، واقاموا الصلاۃ، صحیح نماز ادا کرتے رہے، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں کوئی کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ قیامت والے دن وہ غمگین ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو ربا میں سے باقی بچ گیا ہے، وَذَرُوا چھوڑ دو، مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، اے ایمان والو کیا کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا جو ربا باقی رہ گیا ہے اس کو کیا کرو، چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے ایسا نہ کیا، کیسا نہ کیا، جو سود رہ گیا اس کو اگر تم نے نہ چھوڑا، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ تو اللہ سے اعلان جنگ سن لو، فَاذَنُوا تیار ہو جاؤ، بِحَرْبٍ جنگ کے لیے، من اللہ کس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اگر سود کے ممانعت والے احکامات آنے کے بعد تم سود سے باز نہیں رہتے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وَإِن تُبْتُمْ اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رَؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ تو اصلی مال تمہیں مل جائیں گے، توبہ کے بعد اصلی مال تمہارے واپس مل جائیں گے، لا تظلمون ولا تظلمون، تم ظلم نہ کرو، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اصلی مال سے مراد کون سا مال ہے؟
جو بندے نے جو سود کے اوپر جو پیسہ دیا ہوا ہے، تو اگر دیکھیں یہ آیت کریمہ اگر کسی کے پاس پہنچتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے سود تو بڑا خطرناک جرم ہے، تو اب ساری رقم اگر اس کے واپس نہ ملے تو وہ یقیناً اس کے لیے مشکل ہوگی۔ 50,000 روپیہ اگر کسی نے سود پہ دیا ہے تو وہ 50,000 روپیہ اگر واپس لینا چاہتا ہے تو اصلی رقم اس کی اپنی ہے، یہ 50,000 اس کو واپس مل ہی جائے گا، اضافی رقم لینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ تو جو اصلی مال ہے توبہ کے بعد وہ بندہ اپنا اصلی مال واپس لے سکتا ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ دیکھیں ہم سے جس نے قرض لیا تھا، خوشی میں کوئی بھی قرض نہیں لیتا، اگر اس نے آپ سے قرض لیا ہے تو وہ یقیناً وہ کوئی غریب بندہ ہوگا، ماڑا بندہ ہوگا۔ اگر وہ تنگ دست ہے، جس نے تم سے قرض لیا اگر وہ کیا ہے، تنگ دست ہے، فَنَاظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو مہلت دو اسے، کب تک؟ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، خوشحال ہونے تک۔ جب تک وہ خوشحال نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کو کیا کرو؟ مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم وہ جو قرض کے اوپر تم قرض کے طور پر اس کو رقم دی تھی اگر اس کو معاف کر دو، صدقہ کر دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، خیر لکم، تو یہ صدقہ کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ جس کو قرض دیا، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس کو قرض دیا اگر اس کو مہلت بھی دیں، اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو کیا کریں؟ مہلت دیں۔ کب تک مہلت دیں؟ الی میسرہ، جب تک وہ خوشحال، تنگ دست کو اس وقت تک مہلت دیں جب تک وہ خوشحال نہیں ہو جاتا، تو جب وہ خوشحال ہو جائے تو اس وقت اس سے قرض کی ڈیمانڈ کر لو۔ لیکن اگر نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی خوشحال ہونے والا نہیں ہے تو پھر ایک شریعت نے دیکھیں نا سود کی نفی کر کے کتنی خوبصورت بات کا حکم دیا، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ تو اگر اس کے حالات درست نہیں ہے تو اس کو جو رقم قرض کے طور پر دیا اس کو معاف کر دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ثم توفیٰ، پھر پوری جزا دی جائے گی، کل نفس، ہر شخص کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور ان کے اوپر کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو اس پورے رکوع کے اندر کس چیز کی نفی کی گئی ہے؟ سود کی۔ اور سود کس کو کہتے ہیں؟ قرض کے اوپر اضافی رقم طلب کرنا۔ اور سود کی ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان بغیر کسی محنت کے پیسہ کماتا ہے، اور سود اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ تجارت میں انسان اپنا پیسہ لگاتا ہے اور اسے جو نفع اور نقصان دونوں کا پہلو موجود ہوتا ہے، لیکن سود کے اندر نفع اور نقصان دونوں کا پہلو موجود نہیں ہوتا، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی پہلو موجود ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ سود دینے والا جو رقم دی گئی ہے اس کے اوپر نفع حاصل کرتا ہے۔ تو یہ آج آپ کے اس کے بعد 2 رکوع رہ گئے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائیں گے۔ آپ جو 2 لیکچر ہیں، دونوں رکوع یہ سنیں، اور جو چیز نہ سمجھ آئے وہ پوچھ لیں۔ فی امان اللہ۔